اس کو نیچے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 آخری آیات۔ اس صورت میں بیان یہ ہو رہا تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس جیسے دیگر منافقین صحابہ کرام میں عصبیت کی آگ بھڑکانا چاہتے تھے، قومیت کی آگ بھڑکانا چاہتے تھے، اور کہنے لگے کہ جو صحابہ مہاجر ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، ان پر خرچ مت کرو، خرچ کرنا چھوڑ دو گے اقتصادی لحاظ سے یہ کمزور ہو جائیں گے اور نبی کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور یہ بھی کہنے لگے ہم عزت دار ہیں اور یہ لوگ معاذ اللہ کمتر ہیں۔ اس کا اللہ نے جواب دیا کہ عزت در حقیقت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے مضمون تبدیل ہو رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ قومیت میں، لسانیت میں اور ان بحثوں میں کہ عزت دار کون ہے، ذلیل کون ہے، اس کے بجائے آخرت کی فکر میں لگو، اس لیے کہ دنیا میں سب نے دنیا سے جانا ہے۔ آپ سوچ لیں کہ کوئی کسی قوم سے اگر تعلق رکھتا ہے تو بالآخر اس قوم کو بھی اس نے چھوڑ دینا ہے، قبر میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا۔ اور آپ کسی پہ خرچ کرنا چھوڑ دیں یہ سوچ کے کہ اس کی قوم کہیں مضبوط نہ ہو جائے، تو آپ آخرت کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو آخرت کی فکر میں لگو، یعنی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ آخرت کی یاد سے دو چیزیں غافل کرتی ہیں انسان کو، دو چیزیں ایسی ہیں جن کا بہت بڑا کردار ہے آخرت سے غافل کرنے میں۔ ایک دولت اور دوسرا اولاد، دوسری چیز۔ دولت کی فکر، دولت زیادہ سے زیادہ کمانے کا حصول، یہ اولاد کے لیے ہوتا ہے، اور دولت مل جائے تو خود دولت انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے۔ دولت ملنے کے بعد دنیا کے اتنے مزے نظر آتے ہیں سامنے کہ ان مزوں میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کا خوف، اللہ کے خوف سے نظر کو جھکا دینا، یہ کام کافی مشکل لگتے ہیں۔ بلکہ دولت مند سوچتا ہے کہ یہ غریبوں کے کام ہیں، مالداروں کے کام نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ دولت مند کیا سوچتا ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کی یاد میں راتوں کو اٹھنا، اللہ کے خوف سے رونا، نظر کی حفاظت کرنا، یہ کام کس کے ہیں؟ غریب لوگوں کے۔ لباس شریعت کے مطابق، چہرہ شریعت کے مطابق، داڑھی رکھنا،
وہ کہتا ہے یہ غریبوں کے کام ہیں، ہمارا جو معیار ہے نا اس سے کم ہو جائے گا۔ خواتین بھی جو دولت مند ہیں ان میں بے پردگی زیادہ ہے، بلکہ بے پردگی اور بے حیائی آتی ہی دولت مندوں سے ہے غریبوں کی طرف۔ جتنے دولت یافتہ ملک دولت زیادہ، ان میں بے حیائی اتنی زیادہ۔ جس ملک میں پوش علاقوں میں آپ جائیں جہاں دولت کا تناسب زیادہ ہے، کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی ملک میں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، وہاں بے شرمی کا تناسب اتنا ہی زیادہ۔ حالانکہ ان خواتین کے پاس کپڑوں کے پیسے غریبوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کراچی اور لاہور پاکستان کے دو بڑے شہر ہیں، ان میں آپ کو خواتین کے کپڑے دوسرے شہروں کی نسبت کم نظر آئیں گے، جسم پہ کپڑے۔ گاؤں دیہاتوں میں ذرا پردہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پیسہ کم ہوتا ہے۔ پھر آپ آگے چلے جائیں، کراچی کے جو بڑے علاقے ہیں ان میں دیکھ لیں، ان کی شادی بیاہ، ان کی تقریبات، جتنی دولت اتنے کپڑے کم۔ حالانکہ اس کو دولت مند عورت کے پاس تو کپڑے خریدنے کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، بھائی غریب کے کپڑے کم ہوتے ہیں، ہم کہتے بیچاری کو یہی ملا ہوگا آدھا پنڈلی تک پجامہ، اس کے علاوہ نیچے پیسے نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے کپڑے کے پیسے آتے جاتے ہیں کپڑا مختصر ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا مختصر کپڑا جس میں کپڑا کم لگاؤ وہ اتنا ہی مہنگا ہوگا۔ یعنی خواتین کے کپڑوں میں پہلے جتنا کپڑا زیادہ ہوتا تھا اتنا ہی کپڑا مہنگا، اب خواتین کے کپڑوں میں پیسہ بہت لگتا ہے، کپڑا نہیں لگتا ہے نا جی۔ وہ غریب سی باتیں، قیامت کی علامات ہیں کہ خواتین کے کپڑوں میں پیسہ خوب لگے گا مگر اس میں کپڑا نہیں لگے گا۔ تو یہ اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کر دی ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ دو چیزیں غافل کر دیتی ہیں، اولاد اور دوسری چیز، اولاد سے مراد بیوی بچے۔ ایک جگہ اللہ نے بیوی کا ذکر بھی کیا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے انسان اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے۔ اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں میں برطانیہ کی آرمی کے سامنے ٹھہر گیا تھا، اس سے میں نہیں ڈرا۔ اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوک سے۔ بیگم کی جو نوک جھوک ہے وہ کہتے ہیں برداشت نہیں ہوتی، اس میں جام شہادت نوش کر دیا، ہارٹ اٹیک، کوئی برین ہیمریج سے مر رہا ہے۔ جو جنگ کے میدانوں میں بہادری کے جوہر دکھانے والے، وہاں ٹینشن سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی فوجی کو نہیں آپ نے دیکھا ہوگا 1 سال محاذ جنگ پہ گزار کے آیا ہو اور اب اس کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا ہے، کبھی نہیں۔ لیکن جب 1 سال محاذ جنگ سے لگانے کے بعد 1 مہینہ بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو بلڈ پریشر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس کو۔ تو انسان کی فطرت ہے، ڈرتا ہے، دبتا ہے بیوی سے۔ اس لیے اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں بعض مرتبہ تمہاری دشمنی کرتے ہیں۔ یہ دشمنی کا مطلب ویسے تو دوستی ہوگی، لیکن تمہیں ایسے کاموں کا حکم دے دیتے ہیں اور ایسے کاموں پہ چلاتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دکھانے کو محبت تو ہے مگر کام ایسے کروا دیں گے تم سے جس سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ تو 3 چیزیں قرآن میں بیان کر دی، ایک دولت، ایک بیوی اور ایک بچے، اولاد۔ تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میں اس کا تو صبح و شام مشاہدہ کرتا ہوں، سبھی کرتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں، کتنے اچھے سمجھدار لوگ جو کہتے ہیں شادی بیاہ میں بارات نہیں ہونی چاہیے، کوئی رسومات نہیں ہونی چاہیے، سادگی اسلام میں، تقریریں 2-2 3-3 گھنٹے کی، اور خود بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، جب اپنے بچوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ سارے کام کرتے ہیں جس سے آج تک لوگوں کو روکتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیگم صاحبہ وہ سارے کام کرواتی ہیں، تانے دیتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، غریبوں کی شادی ہو رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگوں کے تانوں سے تو یہ نہیں ڈرتا، لیکن بیگم صاحبہ کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اولاد کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو گود میں لیا، پیار کیا،
اور فرمایا انکم لتبخلون وتجہلون وتبجنون وانکم لمن ریحان اللہ، تم اولاد اللہ کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہو، بڑے دل کو لبھاتے ہو، بھاتے ہو دل کو، لیکن تمہارے اندر 3 عیب بھی ہیں۔ وہ 3 عیب کیا ہیں؟ تم باپ کو بخیل بنا دیتے ہو، کنجوس، جب تک اولاد نہیں ہوتی کیسا پیسہ خرچ کرتا ہے نا، دوستوں کو بھی دعوت، چلے بھائی آج اتوار ہے چلتے ہیں یار ذرا اچھا کھا کے آتے ہیں، دوست کہتے بھی ہے چھوڑ یار، کہہ رہے نہیں بھائی آدمی اللہ نے جب پیسہ دیا تو کھانے کے لیے دیا، دوستوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ کہیں چندے کا اعلان ہوتا ہے، مولوی صاحب مسجد میں اعلان کرتے ہیں ہاں بھائی چندہ وندہ مسجد میں، نہیں وہی مولوی صاحب پیسہ اللہ کا دیا بہت ہے، لگائیں آپ بتائیں کیا پنکھا لگوانا ہے، چھت کی بھرائی ہو رہی ہے، کتنی بوریاں چاہیے سیمنٹ کی، ہر شعبے میں خرچ کریں گے، بہن بھائیوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے شادی سے پہلے بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو بھی کچھ نہ کچھ جیب خرچی دے، پان گٹکے کے پیسے دے دیتے، پان گٹکے کے لیے تو مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا، یہی آج کل جیب خرچی ہوتی ہے پان گٹکے کی، اور پان گٹکے کے لیے بھی تو لوگوں سے دوستوں سے مانگتا ہے اتنا تو میں دے دیا، 500-600 روپے مجھ سے لے لیا کر۔ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ بے روزگار ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی تم بسوں میں کیسے سفر کرتے ہو، رکشے میں، کہتے ہیں یار اتنا تو بڑے بھائی ہیں وہ مل ملا کے تھوڑا بہت جیب خرچی تو دے ہی دیتے ہیں۔ لیکن جب بڑے بھائی کی شادی ہو گئی، اب نکلے چھوٹے بھائی کے لیے گٹکے کے پیسے، پان کے پیسے، اب گٹکے کے خلاف تقریر، گٹکا منہ میں کینسر پیدا کرتا ہے، صحیح ہے۔ بات یہ کہ پیدا تو پہلے بھی کرتا تھا، لیکن پہلے گھر میں بھابھی نہیں تھی، اب گھر میں بھابھی آ گئی۔ سب بھابیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ بھابیاں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، جو بیان نہیں سن رہی خواتین وہ بھابیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ پھر اپنے شوہر کو ایسا کنجوس بنا دیتی ہیں یار یہ تمہاری دولت صرف میرے اور میرے بچوں کے لیے ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ والدین پہ بھی خرچ نہیں کرنے دیتی ہیں، اس لیے شادی شدہ لوگ ماں کو بھی چپ چپ کے سے کھلا رہے ہوتے ہیں، بیوی نہ دیکھ لے، یہ سب پتہ ہے ہمیں گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ماں کو بھی چپکے سے، بیوی نے دیکھ لیا تو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھے گی، ویسے میرے سامنے تو کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، اور ماں کو کھلانے والے تو دوسرے بیٹے بھی تو ہیں نا، ان سے بولو نا، میں کوئی ماں کے خلاف تھوڑی ہوں تمہاری، لیکن دوسرے تو کچھ نہیں دیتے، ایسے ایسے تانے کہ اس کے لیے جو جنت کمانے کا موقع تھا بڑھاپے میں ماں کی خدمت، وہ موقع ہاتھ سے ضائع کر دیتا، کھلا دیتا، ماں کو کھلانے میں جو ثواب ہے مستحق نہ بھی ہو پھر بھی اولاد کو تو چاہیے ماں کی جیب بھرتی رہے، اماں پیسے تو نہیں چاہیے، نہیں چاہیے تو بھی یہ لے لو، اس سے زیادہ اچھا مصرف کون سا ہوگا ماں پہ خرچ کرنے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری پہ، تیسری پہ، مشہور حدیث ہے، آمین کہتے رہے، مختصر سنا رہا ہوں۔ تو ایک کس بات پہ آمین؟ جبریل نے کہا جس کو بوڑھے ماں باپ مل جائیں بڑھاپے میں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اس پر اللہ کی لعنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پتہ چلا بوڑھے ماں باپ کی خدمت جنت کیش کرانے کا موقع ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنت کیش کرانے کا اللہ نے موقع دے دیا، جتنی کر سکتا ہے کر لے، اس سے بہتر جنت کمانے کا کوئی ذریعہ تجھے نہیں ملے گا۔ لیکن وہ جو بہو گھر میں آئی، سب کی بات نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، اچھی خواتین بھی گھروں میں ہوتی ہیں جو ساس کی خدمت کرتی ہیں یا چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر اپنے والدہ کی خدمت کرے، لیکن بہرحال ایک میڈیا کے ذریعے ایک رواج بنتا چلا جا رہا ہے۔ عورت کہتی ہے میرا شوہر صرف میرا، اس کی جیب تنخواہ پتہ ہونی چاہیے میرے میاں کی کتنی ہے، اتنی تنخواہ حساب دو، جاتی کہاں ہے یہ ساری، کہاں جا رہی ہے؟ اب یہ بیٹھ کے حساب لگا رہا ہے پورا، ونڈو وہ ہے نا آفس 7 ڈالا ہوا ہے اس نے اپنے لیپ ٹاپ میں، ٹھیک ہے نا، انسٹال کیا ہوا ہے، اس میں پورا انڈے کباب اور گھی اور یہ سارے خرچے لکھے ہوئے ہیں، اس میں آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھو بیگم، دیکھو کہاں ہے۔ باقی جیسے وہ جو کمپنیوں نے آڈیٹنگ کے لیے الگ کھاتا کھولا ہوا ہوتا ہے، حقیقی خرچے الگ ہوتے ہیں، ایسے بھی شوہروں نے گھر میں بیگم کے لیے آفس 7 میں جو کھاتا کھولا ہے وہ الگ ہوتا ہے، باہر کے لیے الگ حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اولاد انسان کو کیا بناتی ہے؟ بخیل۔ کیا مطلب؟ سخاوت ختم ہو جاتی ہے اس سے، حالانکہ برقرار رہنی چاہیے سخاوت۔ دوسری بات فرمایا
بزدل بنا دیتی ہے. بزدل، جبن بزدلی کا کہتے ہیں. کیا مطلب؟ پہلے اللہ کے لیے لڑنے مرنے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے. کنواروں کو دیکھو، بار بار ہر کنوارے کے دل میں جذبہ ہوتا ہے میں کہیں جا کے شہید ہو جاؤں گا. اللہ کی راہ میں لڑنے کا، مرنے کا، قربانی کا، خون بہانے کا، پسینہ بہانے کا جذبہ، سب کچھ قربان کر دوں اللہ کے لیے. جب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب لڑنے، اب کسی سے جو لڑنے کی جگہ ہے وہاں بھی نہیں لڑتا. کوئی پھڈا ہو رہا کوئی، یہ سب سے پہلے بھاگے گا وہاں سے. کیوں بھائی؟ میں مر گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا؟ بیوی کا تو اتنا کوئی آج کل بہت کم وفادار ہوتے ہیں کہ میری بیوی کا کیا ہوگا. کچھ ہوتے بھی ہیں لیکن بہرحال اولاد کا تو آ ہی جاتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا. تو حالانکہ اس میں اللہ نے توکل کا حکم دیا. جہاں لڑنا فرض ہے، ہر جگہ تو فرض نہیں ہے، ہر جگہ تو آپ نہ حصہ ڈالیں، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں جہاد میں وہاں لڑنا فرض ہو جاتا ہے اللہ کی خاطر. وہاں پر شریعت کہتی ہے کہ اللہ پہ اعتماد کرو، توکل کرو. تو پہلے جو اعتماد اور توکل تھا، اولاد کے بعد وہ توکل ختم ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز نبی نے کیا فرمائی؟ جاہل بنا دیتے ہو باپ کو. جاہل کیسے؟ جب تک اولاد نہیں ہوتی خود سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے. میں یہ کورس بھی کر لوں، دین کا علم بھی، دنیا کا علم بھی، دونوں علوم حاصل کرنے کا شوق. لوگ آتے ہیں نا، عربی پڑھا دیں، کچھ تھوڑا سا قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. بہت سو کو عالم بننے کا شوق ہوتا ہے، بہت سو کو جو ہے عربی لینگویج کا شوق ہوتا ہے. بہت سے کہتے ہیں میں 40 حدیثیں زبانی آ جائے. کسی کو مکمل عالم، کسی کو جزوی عالم. بہرحال ہر مسلمان میں کچھ نہ کچھ علم کا شوق اور اس کے لیے وقت نکالنے کا جذبہ ہوتا ہے. اور دنیاوی علوم کا شوق بھی ہوتا ہے انسان کو. میں یہ بھی کر لوں، یہ ڈگری بھی آ جائے، میں یہ بھی بن جاؤں، میں وہ بھی بن جاؤں. جب اولاد ہوتی ہے تو کہتا ہے میں کچھ نہیں بنوں، یہ سب کچھ بن جائے، بس میں جاؤں، پیسہ مل جائے مجھے کسی طریقے سے. ہر چیز گھوم پھر کر دولت، ان کا پیٹ بھرو، ان کا پیٹ بھرو. تو انسان کی جو علمی ترقی تھی وہ ترقی اولاد روک دیتی ہے. لیکن عجیب بات آپ کو بتاؤں، ممکن ہے میرے اس بیان سے فیملی پلاننگ والے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھو اس نے خود اولاد کے 3 نقصانات ازرو حدیث بتا دیے، ہے کہ نہیں؟ تو فیملی پلاننگ والے تو آپ کو اتنے دلیل سے نہیں بتائیں گے. وہ بھی یہ کہتے ہیں نا بچے زیادہ ہوں تو بڑے پرابلمز ہو جاتی ہیں، کافی مشکلات میں انسان پڑ جاتا ہے. کہتے نہیں کہتے؟ آپ لوگ کے علاقے میں شاید نہیں کہتے ہوں گے بھائی. وہ یہی تو باتیں کرتے ہیں کہ اس سے ملک ترقی سے رکتا ہے، بڑے مسائل ہیں. لیکن عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے یہ 3 نقصانات بتائے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی کثرت کی ترغیب دی. کیا مطلب؟ یہ ہوتے ہیں ان نقصانات کے ازالوں کی کوشش کرو، نقصان کی تلافی کی کوشش کرو، اولاد مت روکو. یہ بھی اس بات کی تکمیل کے لیے حدیث آ گئی ہے، تو ایک حدیث سنا دوں، صحیح حدیث. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو ایک حدیث کو لے کے چلو گے نا تو ادھوری تعلیم ہے. اس لیے کہتے ہیں پورے قرآن پوری حدیث پر جب تک نظر نہ ہو وہ صحیح مسائل نہیں بتا سکتا. مجتہدین کی نظر پورے قرآن اور ساری حدیثوں پر ہوتی تھی. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ انی اصبت امرأة ذات حسن ومال ومنصب. اور ایک اور لفظ بھی ہے، یعنی مال، حسن، منصب اور حسب، ذات حسب لیکنہا لا تلد. یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی خاتون کا رشتہ میسر آیا ہے جس میں 4 خصوصیات. کسی بھی خاتون میں اگر یہ 4 صفات ہونا تو کوئی بھی ایسے رشتے کو نہیں چھوڑے گا. نمبر 1 حسن و جمال بہت ہے. نمبر 2 دولت. نمبر 3 اونچا خاندان. نمبر 4 اونچا منصب. منصب کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کوئی خاتون کوئی عہدے دار ہے کسی جگہ کی. اب ایک خاتون 17 گریڈ کی آفیسر ہو، 18ویں گریڈ کی آفیسر ہو، تو خود یہ گریڈ ہونا، ایک آدمی کہتا ہے میری بیگم صاحبہ جو ہے نا 18ویں گریڈ کی ہیں، خود یہ ایک چیز ایسی ہے جو اٹریکشن کا ذریعہ بنتی ہے، کشش کا ذریعہ بنتی ہے. دولت بھی، حسن و جمال بھی، خاندان بھی اونچا.
خاندان بھی اونچا اور منصب والی بھی. ایسی خاتون کا رشتہ میسر آیا ہے لیکن لا تلد، بانجھ ہے، اولاد نہیں ہوگی. ہے بھائی، فیملی پلاننگ والے ہوتے خوشی سے بے ہوش ہو جاتے، خوشی سے بے ہوش ہو جاتے. ایسا بہترین رشتہ، ٹھیک ہے، خواہش نفسانی مکمل پوری ہوگی اور اولاد کی ٹینشن سے بھی بچ جاؤ گے. اس سے بہتر رشتہ ہاتھ سے جانے مت دینا. شہوت پرست آدمی تو ایسے رشتے کو کبھی مسترد نہیں کرے گا، خاص طور پہ ایسے دور میں جہاں 2 یا 3 شادیوں کا رواج بھی ہو. یعنی پتہ ہے کہ چلو ایک اس سے کر لوں گا، اولاد کے لیے ایک اور کر لوں گا. اس دور میں تو رواج تھا یا نہیں تھا؟ میرے خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے تو گردن ہلائیں، نہیں یوں کریں، مجھے پتہ تو چلے کہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس دور میں ایک سے زیادہ کا رواج تھا یا نہیں تھا؟ تو وہ آپشن بھی ہے کہ چلو ایک اس سے کر لو اور ایک کسی ایسی عام نارمل خاتون سے کر لینا اولاد کے لیے. لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے. اللہ اس واقعے کو، میں یہ کہتا ہوں دعوے سے کہ یہ واقعہ اتفاقی نہیں ہے. دور نبوت میں ایسے واقعات وجود میں لائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی ہو جائے کہ اسلام کیا چاہتا ہے. اتفاقی نہیں ہے یہ. تو وہ صحابی آئے کہ خوبصورت بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے اور منصب والی بھی، حسب والی بھی، لیکن اولاد نہیں ہوگی، بانجھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتے ہیں فنہاہو، آپ نے ان صحابی کو ان عورت سے نکاح سے منع کر دیا. صحابہ کی عادت تھی جب ایک دفعہ منع کر دیا جاتا نا، بلکہ نبی کے اشارے سے سمجھ لیتے نا کہ نبی اس کو ناپسند کرتے ہیں، دوبارہ نہیں پوچھتے تھے، بس ختم. ایسی اطاعت تھی. لیکن ان صحابی کے دل میں اس خاتون سے ایسی عشق اور محبت کہ اگلی مجلس میں دوبارہ حاضر ہوئے. شاید کچھ گنجائش مل جائے. اب میں کہتا ہوں یہ اتفاق نہیں ہے کہ کسی کو ایسا رشتہ بھی میسر ہو جائے اور اتنا عشق بھی ہو جائے اور اس میں یہ عیب بھی ہو، بانجھ بھی ہو. دوسری مجلس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ انی اصبتم رأتن ذات حسن و جمال و منصب و مال، منصب والی بھی ہے، دولت والی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکنہا لا تلد، بچہ نہیں ہوگا. نہیں آ رہی. فیملی پلاننگ والوں پر اتنی زور زور سے ان کے نظریات پر یہ تماچے ہیں نا. یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جو لوگ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں اس زمانے میں اور اس زمانے میں اور یوں اور آج کل مسائل، اور اس زمانے میں خدا کی قسم جتنے مسائل تھے اس زمانے میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. آج لنچ بچے کے کنوینس کے خرچے کی بات ہے، اس وقت روٹی کھلانے کے پیسے نہیں تھے. یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ صحابہ کرام اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے کہ اس کو روٹی کہاں سے کھلائیں گے ہم. باپ اپنے بیٹے کو جب ہی قتل کرتا ہے جب روٹی کا مسئلہ ہو. تعلیم کا مسئلہ تو بعد کی چیز ہے. اس وقت تعلیم کا مسئلہ نہیں، تعلیم سے بڑھ کر روٹی کا مسئلہ تھا. آج صبح شام پیٹ بھر کے اولاد کو کھلانے کے لیے روٹی ہے، خود بھی پیٹ بھر بھر کے صبح شام 3 ٹائم پیٹ بھر کے کباب پراٹھے کھا رہا ہے، اور جب اولاد کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے میں افورڈ نہیں کر سکتا اتنے بچے. تو یہ خدا پر الزام ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے جیب اس کی اجازت نہیں دیتی، میرے 3 یا 4 یا 6 بچے ہوں، میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ میں نے کہا اگر اللہ کو غضب آ گیا، اللہ کہا اگر میں تجھے نہیں کھلاتا تو اتنا بڑا ہو جاتا کیا؟ جس خدا نے، یہ جو ایک بول فلم آئی تھی نا، مجھے لڑکوں نے بتایا، اس میں کسی نے بتایا کہ ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا کہ ایک بیٹی اپنے باپ کو کہتی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ جب کھلا نہیں سکتے تھے، گھر میں دکھائے غربت ہے، روٹی پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو بیٹی باپ کو کہہ رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں اس کو بڑا کلپ کو چلایا گیا کہ دیکھو یہ حال ہوتا ہے جب اولاد غریب ہوتی ہے. تو میں نے کہا کسی مولوی کو میرے جیسے کو لا کے بٹھاتے نا اور بیٹی کہتی، میں کہتا اگر کھلایا نہ ہوتا تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی تو؟ خدا کی آیات کا اس سے بڑھ کر کوئی انکار ہو سکتا ہے؟ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا وہ باپ کو تانے دیتا ہے ایسے، جس کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا اس کا دماغ اتنا نہیں چلتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جب پیٹ بھرتا ہے اور حد سے زیادہ بھرتا ہے پھر دماغ میں خناس چڑھتا ہے ایسی بکواسات کا.
کہ جس باپ نے بچپن سے پال پوس کے کھلایا پلایا دن رات ایک کر دیا، وہی بیٹی اس باپ کی آنکھوں میں ڈال کے کہہ رہی ہے کہ کھلا نہیں سکتے تھے تو تم نے پیدا کیوں کیا۔ باپ کا سب سے بڑا انعام احسان یہ ہوتا ہے اولاد پر کہ وہ اس کی زندگی اور وجود کا سبب بنتا ہے۔ تو ایک تانا تو میں یہ دیتا اگر میں اس کی جگہ ہوتا کہ اگر کھایا نہیں ہے تو اتنا لمبا قد کیسے ہو گیا، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی اتنی طاقت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ بھوکوں میں ہوتی ہے اتنی طاقت؟ بھوکا تو زمین پہ پڑا ہوتا ہے، بھائی کچھ مل جائے گا، کچھ مل جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ آپ کو احساس ہو گیا کہ باپ نے پیدا کر کے غلطی کر لی تھی، بندوق اٹھاؤ گولی مار دو، 2 منٹ میں ختم کر دو۔ کیا خیال ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں لا کے بندوق دیتا، بیٹا ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کو پیدا کر کے بہت غلطی ہوئی، لیکن آپ اس غلطی کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ کن پٹی پہ ایک گولی رکھیے، تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ خودکشی کا آپ لوگ نہیں کرنا شروع کر دینا کہیں، خودکشی کا سب سے آسان طریقہ بندوق یہاں رکھو، اٹھا کر کے چلا دو، 1 سیکنڈ میں جان نکلتی ہے۔ تکلیف کیونکہ دماغ جب غائب تو پھر سوچنے سمجھنے کی حصی ختم۔ تو بھئی اگر آپ کو احساس ہو گیا کہ ہمیں ابا نے پیدا کر کے غلطی کی ہے، ختم کر دو، حصہ 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ نہیں ختم کر رہے اس کا مطلب اس زندگی کو نعمت سمجھتے ہو۔ تو یہ میڈیا آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، خدا کی قسم، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ میڈیا بیوقوف بنا رہا ہے اور کتنی بد اخلاقی کی تعلیم دے رہا ہے۔ بتاؤ اس سے گھروں میں بیٹیاں جب باپ کے یہ سیکھیں گے نہیں، بچے تو جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ کسی دن باپ نے اونچ نیچ کر دی تو جس بچی نے یہ فلم دیکھی ہوگی اس کے دماغ میں آئے گا نا کہ میرے باپ نے بھی میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ بچوں کے اخلاق بگاڑے جا رہے ہیں، ان کو بد اخلاق بنایا جا رہا ہے، ناشکرا بنایا جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں تو باپ روکھی سوکھی بھی کھلاتا تھا، اولاد کو یہی تعلیم دی جاتی تھی کہ بیٹا بھوکے بھی رہو گے شکر ادا کرو، ماں باپ کا کہنا مانو، انہوں نے پیدا کر دیا بہت ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ روکھی سوکھی بھوکے صحابہ کرام نہیں بھوکے رہتے تھے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس فتح ہوا، اس کے بعد مال غنیمت آیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ آج تو کتان کے کپڑے، اتنے مہنگے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔ ایک وہ حالت تھی جب تو بھوک سے زمین پہ پڑا ہوتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مرگی کے دورے ہیں، بے ہوشی ہے، کوئی گردن دبا رہا ہے، کوئی پاؤں کی مالش کر رہا ہے، حالانکہ پیٹ میں روٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ حال ہوتا تھا۔ اتنی غربت تھی۔ تو کیا ابو ہریرہ اگر یہ کہہ دیتے کہ اللہ جب تو نے کھلانا ہی نہیں تھا تو مجھے پیدا کیوں کیا، تو ابو ہریرہ بنتے؟ پھر ابو ہریرہ بنتے؟ صحابی بنتے وہ؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ مناظرہ ہوا ہندو پنڈت سے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میڈیا آپ کو شہوت پرست بنا رہا ہے۔ انسانیت اور تہذیب اسے نہیں کہتے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں، انسانیت اسے کہتے ہیں آپ میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے شریعت میں بھوکا رہنا عبادت ہے، روزہ رکھنا، کھانا پینا عبادت نہیں ہے۔ کھانا تو ضرورت کی وجہ سے کھاتے ہیں، کبھی اسلام نے کوئی ایسی عبادت دی کہ جو 5 ٹائم پیٹ بھر کے کھائے گا اس کے اعمال میں اتنی نیکیاں۔ روزہ ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، صبح صادق میں چھوڑ دو اور غروب آفتاب تک صبر کرو، جو صبر کرے گا اس کو وہ انسان ہے۔ تو یہ میڈیا آپ کو خواہشات کے پیچھے لے کے جا رہا ہے، ساری خواہشات جانوروں کی طرح پوری ہو جائیں ساری خواہشات۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کا مناظرہ ہوا ہندو پنڈت سے۔ تو ہندو پنڈت نے، بڑے لوگ جمع تھے، ہندو پنڈت نے کہا کہ اب دلائل کی دنیا میں تو یہ بیچارے فارغ ہوتے ہیں نا کہ یہ ثابت کریں کہ ہمارا مذہب برحق ہے، لہذا یہ گائے واقعی ماں ہے اور یہ بدھ جو ہے نا یہ واقعی عبادت کے لائق ہے۔ تو ان چیزوں میں تو ظاہر ہے دلائل میں تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ کرشمے اور کرتب جو ہے نا عجوبے دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں اور آپ نہیں اڑ سکتے تو ہمارا دین سچا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ واقعہ شروع کرتا ہوں تو واقعات یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا جزوی واقعہ سنا دوں۔ ایک دفعہ ایک عیسائی عالم سے، ایک ہمارے علماء دیوبند میں ایک بہت بڑے عالم تھا، ان کا مناظرہ ہوا عیسائی پادری سے۔ تو عیسائی پادری نے کہا کہ دلائل کی دنیا نہیں تھی اس کے پاس، اس نے کہا کہ آگ جلاتے ہیں، میں اپنی انجیل کو، بائبل کو اس آگ میں پھینکتا ہوں اور آپ اپنے قرآن کو پھینکیں، جو کتاب جلنے سے بچ گئی وہ دین سچا۔ اب ممکن ہے کوئی بائبل پہ کیمیکل لگایا، اس نے کیا کیا ہو واللہ عالم، آگ کا کام تو جلانا ہے۔
کہہ دیا کہ اس نے کہ بائبل نہیں جلے گی، اس کا مطلب یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کو نہیں جلا رہا، آپ کا قرآن معاذ اللہ جل جائے گا۔ اب وہ عالم سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ عیسائیوں نے جناب تالیاں بجانا شروع کر دی، بغلے بجانا شروع کر دی، ہار گئے، ان کو اللہ کی قدرت کا یقین نہیں ہے۔ تو کافی دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ بھائی بات یہ کہ میں اپنی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینکوں، اس کے لیے میرے پاس دل گردہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، میں تو اس کو اللہ کا کلام سمجھتا ہوں، اس کو میں آگ میں نہیں پھینک سکتا، یہ ہمت نہیں، اس کو میں سینے سے لگا سکتا ہوں، لہذا تم اپنی بائبل کو سینے سے لگاؤ، میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، دونوں آگ میں چھلانگ مارتے ہیں، ہم دونوں میں جو زندہ جلنے سے بچ گیا اس کا وہ دین سچا۔ او بھائی وہ تو کیمیکل تو بائبل پہ لگا تھا نا، اپنی خود تھوڑی کیمیکل سے نہا کے آیا تھا وہ، اس نے کہا یہ تو بڑے مسئلے ہو گئے۔ اب مسلمان جو ہے نا خوش ہونا شروع ہو گئے۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا حضرت آپ نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ مجھ میں تو طاقت نہیں ہے میں قرآن کو آگ میں پھینکوں، تو میرے دل میں الہام ہوا اللہ کی طرف سے، جیسے انبیاء پہ وحی ہوتی ہے نا، اہل اللہ پہ بعض دفعہ الہام ہوتا ہے، اور وہ الہام ہمارے حق میں تو حجت نہیں ہے، لیکن جس ولی پر الہام ہوتا ہے بعض دفعہ وہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ ولی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہے۔ تو کہہ رہے مجھے الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ جیسے ہم نے ابراہیم اپنے خلیل کو آگ میں جلنے سے بچایا تھا، ہم تمہیں بھی بچا لیں، قربانی دینے والے بنو تم، اس لیے میں نے تیار ہوگی۔ لیکن آپ لوگوں کا کسی سے مناظرہ ہو تو آگ میں چھلانگ نہ لگائیں، کیونکہ آپ نہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور نہ وہ بزرگ ہیں، ہم لوگ تمباکو پان گٹکے کھانے والے، میں نہیں کھاتا لیکن بہرحال ہم لوگ ہیں تو اسی کیٹیگری کے لوگ نا، اعمال تو ہمارے ایسے۔ تو یہ جب تک اللہ کی طرف سے الہام نہ ہو اور یقین ہو جائے، کسی کے لیے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی کا اس ہندو پنڈت سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو ہندو پنڈت نے کہا کہ دیکھو مولوی صاحب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو بڑا عجوبہ ہو۔ جی بتائیے کیا کام؟ جو عام انسان نہیں کر سکتے۔ کیا کام جی؟ کہا میں پوری ایک دیگ چاول کی کھا کے دکھاتا ہوں۔ اتنی بڑی دیگ کوئی کھا سکتا ہے جو 100 آدمیوں کی ہوتی ہے نا، یہ 50 کم سے کم 50 آدمیوں کی تو دیگ ہوتی ہے، پوری دیگ چاولوں کی کھاؤں گا اگر نہیں مروں گا، تم بھی کھا کے دکھاؤ، تم مثال کے طور پہ تم آدھی کھا کے دکھا دو۔ اب مولانا قاسم نانوتوی پریشان ہوئے، اتنی بڑی دیگ کون کھا سکتا ہے، عقل میں تو نہیں آتا، کیسے کھائے گا واللہ عالم۔ کافی دیر سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا کہ دیکھو دیگیں کھانا یہ بھینسوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اتنا جو کھاتی ہے نا، بھینس کھاتی ہے نا اتنا، انسانوں کا کام ہے بھوک برداشت کرنا، خواہشات پہ کنٹرول کرنا۔ میں 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاتا ہوں، تم 3 دن بھوکا رہ کے دکھا دو۔ وہ بیچارہ جو دیگے کھانے والا وہ ایک ٹائم کا ناشتہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ کہاں سے بھوکا رہے گا؟ اور یہ روزہ رکھنے والے، صبح روزانہ روزے رکھنے والے، عادی ہیں روزوں کے، 1 ہفتہ رہ لیں گے؟ تو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسانیت کی جو پہچان ہے نا، پہچان انسانیت کو جو کمال ملتا ہے وہ اس پہ نہیں کہ یہ بہت کھاتا ہے، ساری خواہشات پوری کرتا ہے، اپنے مطلب کی ہر چیز اس کو چاہیے، یہ حیوانیت ہے، حیوانیت۔ بات یہ کہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی پھر بھی صبر کرتا ہے، اس کی پیشانی پہ شکنیں نہیں آتی، یہ ہے انسانیت۔ میڈیا آپ کو یہ چیز نہیں سکھا رہا، میڈیا کہہ رہا ہے روٹی ملنی چاہیے، خواہشات آپ کی پوری ہونی چاہیے، تو صحابہ کی کہاں پوری ہوتی تھی؟ تو میں جو واقعہ سنا رہا تھا آپ کو کہ وہ صحابی جب نبی کے پاس آئے تو یہ وہ دور تھا جس میں صحابہ کو اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے پیسے نہیں تھے، روٹی کھلانے کے پیسے نہیں، بھوک سے پڑے رہتے تھے۔ ایسے دور میں آ رہے ہیں تو، اور جبکہ ہمارا دور وہ ہے کہ صبح شام آپ ناشتے پہ دیکھیں غریب سے غریب آدمی کا ناشتہ کیسے ہوتا ہے، مائیں پوچھتی ہیں بیٹا بریڈ سے کھاؤ گے ناشتہ کرو گے یا پراٹھا پسند کرو گے، بریڈ جام کے ساتھ ڈبل روٹی لگا کے یا مکھن کے ساتھ، بچے سے فرمائشیں پوچھی جاتی ہیں، بچہ کہتا ہے 1 لقمہ پراٹھے کا لوں گا، ادھر سے 1 ٹوسٹ کھاؤں گا، ادھر سے 1 سموسہ کھاؤں، بچہ بھی تو ظاہر ہے اس صدی کا بچہ ہے، تو ایک ناشتہ پہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ یہ قوم جب کہتی ہے نا کہ ہمارے ہاں بچوں کو پالنے کے خرچہ نہیں ہے، تو یہ خدا کی قسم یہ کس پر الزام لگایا جا رہا ہے؟ اللہ پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔
تو یہ ناشکری ہے بہت بڑی. تو وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے یا رسول اللہ اس عورت میں 4 صفات ہیں، خوبصورت، حسن و جمال، منصب والی، حسب والی، لیکن اولاد نہیں ہوگی. ایک دفعہ منع کیا نبی نے، تھوڑی دیر کے بعد یا اگلے دن دوبارہ آئے، یا رسول اللہ 4 خصوصیات ہیں. فنہاہ، حدیث میں آتا ہے دوبارہ منع کیا. تو صحابی تو مان جاتے لیکن ایسا عشق تھا، تیسری مرتبہ دوبارہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ انی اصبت امرأۃ ذات حسن ومال وجمال ومنصب، منصب بھی ہے، دولت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، حسب بھی ہے، لیکنھا لا تلد، بس ایک عیب ہے، اولاد نہیں ہوگی. تیسری دفعہ میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی تیسری دفعہ اجازت مانگتا ہے تو انسان تھوڑا نرم پڑ جاتا ہے. کیا خیال ہے کہ چلو بھائی اتنا ہی رغبت ہے تو کر لو. لیکن یہاں نبی نرم پڑنے کے بجائے تیسری مرتبہ پہلے سے زیادہ سختی سے منع کرنے لگے. فرمایا فنہاہ عنہ وقال تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرے اور خوب اولاد جننے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پہ، اپنی امت کی کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. میری امت کی 80 صفیں ہوں گی، حدیث میں آتا ہے. جب قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا، جیسے نمازوں میں صفیں بنتی ہیں نا، نمازوں میں صفیں بنتی ہیں، ایسے ہی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان صف میں کھڑا ہوگا. تو کل 100 صفیں ہوں گی، 100 صفیں انسانوں کی. کتنی؟ بولو بھائی 100. حدیث میں آتا ہے میں اس پہ فخر کروں گا. حالانکہ کتنی، ہمارے نبی کو وقت بہت تھوڑا ملا. آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اللہ نے قیامت کے اتنے قریب بنا کے بھیجا ہے، قیامت میرے ساتھ اتنے قریب ہے. کیا مطلب اتنے قریب؟ آپ کہیں گے تو 1400 سال ہو گئے، نہیں آئے. پچھلی امتوں کے مقابلے میں، پچھلی امتوں میں تو عمر 1000 سال ہوتی تھی. اب مثال کے طور پر نوح علیہ السلام اگر نبی کے دور میں پیدا ہوتے تو ہم کہتے ابھی کچھ دن پہلے نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہی کہتے نہیں کہتے؟ تھوڑے سے 200-400 سال ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے 200-400 سال کی ویلیو نہیں تھی. اتنی لمبی لمبی عمریں تو پتہ نہیں نبی سے پہلے کتنا زمانہ، طویل زمانہ گزرا ہے. اس کے لحاظ سے یہ 1400 سال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. فرمایا اتنی تھوڑی عمر، اور میری امت کی عمر بھی اتنی تھوڑی، لیکن قیامت کے دن جب انسانوں کی 100 صفیں ہوں گی، اس میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. 80 صفیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے اس پر. تو کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. تو ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد کو فتنہ قرار دے رہے ہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے فتنہ ہے، دوسری طرف قرآن بھی ترغیب دے رہا ہے اور حدیث بھی ترغیب دے رہی ہے. اس ساری ترغیب کی دلائل کا بھی وقت نہیں ہے، موضوع بیان کا تبدیل ہو جائے گا. قرآن میں کتنی ترغیب ہے اولاد کی، حدیثوں میں کتنی ہے، صحابہ کے کیا اقوال ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن بہرحال ترغیب کے باوجود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فتنہ بھی ہے. اس کی مثال دیکھ لیں، قرآن بیوی کو بھی فتنہ کہتا ہے. بعض عورتیں، بعض بیویاں فتنہ ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن نکاح کی ترغیب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو کیا مطلب؟ فتنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو یا شادی نہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے. اتنی اہمیت شادی کی. ایک نابینا صحابی جن کی بیوی کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، نابینا ہے، بستر مرگ پر موت کے وقت اپنے شاگردوں سے کہا زوجونی، میری شادی کراؤ. اگر ہمارے ہاں کوئی بستر پہ پڑا ہوا مریض کہہ دے شادی کراؤ تو ہم فوراً کہیں گے بھائی ان کو سائیکولوجسٹ کو بھی دکھاؤ. اب باسی میں سائیکولوجسٹ نہیں ہے کوئی، گردوں کا پرابلم تو ہے، ساتھ ساتھ لگتا ہے دماغ پہ بھی کچھ، ان گردوں نے دماغ پہ بھی کچھ اثر ڈالا ہے. اب وہ 1000 قسمیں کھائے بھی میرا دماغ بالکل صحیح ہے، کہیں گے پھر یہ شادی کی بات سمجھ میں آئے گی؟ کوئی ہمارے ہاں کوئی 40-50 سال کا آدمی، اس کی بیوی مر جائے، وہ شادی کی بات کرے تو اولاد ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. کیا باتیں کرو ابا، اس عمر میں شادی کرو گے؟ ایسی ذبح کر دیتی. چاہے وہ ایسے لوگ میں جانتا ہوں 50 سال کے ہیں، بیوی مر گئی یا بوڑھی ہو گئی، زنا کر رہے ہیں، وہ زنا کر رہے ہیں. ان سے جب میں کہتا ہوں بھائی نکاح کرو، کہہ رہے ہیں اولاد کاٹ کے کھا جائے گی، کاٹ کے. اتنی دشمن بن جاتی ہے اولاد کہ ابا کیا کر رہے ہو، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. تو میں کہتا ہوں ایسی اولاد سے کو آگ کر دو، نکال دو گھر سے ایسی اولاد کو. تم نے پالا ہے، تم ان کے باپ ہو، وہ تمہارے باپ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ مجھے تو بڑی غیرت آتی ہے کہ باپ ایسی اولاد کو پالتا کیوں ہے جو باپ سے اس کا جائز حق چھین رہی ہے، زنا پہ راضی ہے اور جناب وہ اس کو نکاح نہیں کرنے دیتے. تم مسلمان کیوں کہتے ہو میرے بھائی اپنے آپ کو؟ پھر
تو شریعت نے تو کسی عمر میں بھی نہیں روکا انسان کو نکاح سے. تو وہ نابینا صحابی بستر مرگ پر ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ زوجونی. کاش آپ کو عربی آتی پھر مزہ آتا. زوجونی، میری شادی کراؤ. لوگوں نے پوچھا ایسی کیا افراتفری بھائی، اب تو آپ دنیا سے جانے کا چل چلاؤ لگ رہا ہے، اب شادی کر کے کیا کریں گے؟ فرمایا اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملاقات نہ کروں کہ میرے نکاح میں کوئی بیوی نہ ہو. میں صرف اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی سے قربت کے لیے نہیں. میں جب مروں تو شادی شدہ لوگوں میں میرا شمار ہو قیامت کے دن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کنواروں میں اور بغیر بیوی والوں میں میرا شمار نہ ہو. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں بیوی کے بغیر والی زندگی اور بیوی کے بغیر والی زندگی میں مر جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے. تبھی تو آپ دیکھو جب کوئی شخص مرتا ہے شریعت اس کی بیوی کو حکم دیتی ہے 4 مہینے 10 دن عدت گزارے. کتنی دن؟ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی وہ. باپ مر جائے تو کتنے دن سو گئے؟ میں اس لیے اشارہ بھی کر دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو یہ بھی نہ پتا ہو. جیسے تبلیغ والے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایک دفعہ گئے، کسی سے پوچھا غسل کے فرائض کتنے، اس نے کہا 3 فرض. ہم کو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. کون کون سے؟ اس نے کہا صابن، تولیہ اور گرم پانی. یہ آج کے جدید طبقے کے کچھ حالات اس قسم کے جا رہے ہیں. تو میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ عام دنوں میں 3 دن تک تعزیت ہے نا، سوگ کتنے دن تک ہے؟ تو میں نے اس لیے اشارہ پہلے کر دیا، ایسا نہ کوئی کہ 1 ہفتہ، کوئی کہ 1 مہینہ. تو تھوڑا آپ کے کسی بیچارے کو مسئلہ نہ علم نہ ہو تو اس کی کم علمی پہ تھوڑا پردہ بھی ڈالا رہے گا. پہلے کہہ دیا بھائی کبھی امتحان لینے کے لیے میں ایسے بھی کر دوں گا کتنے دن، تو جس کو جواب صحیح معلوم ہوگا پھر وہ بتائے گا 3 دن. تو باپ مر جائے کتنے دن سوگ منائے گی بیٹی یا بیٹا؟ 3 دن. بھائی مر جائے کتنے دن؟ 3 دن. شوہر کی بیوی مر گئی کتنے دن؟ 3 دن. 3 دن کے بعد کہتے ہیں بلا عذر تعزیت بھی مکروہ ہے. کوئی عذر تھا نہیں پہنچ سکے ایک الگ بات، بلا عذر تعزیت بھی مکروہ. لیکن شوہر مر گیا شریعت کیا کہتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. کیوں؟ فقہاء اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ لازم کی ہے بزوال نعمت النکاح. اس دفعہ عورت کا نقصان بہت ہوا ہے، نکاح کی نعمت چھن گئی اس سے. کسی کی بیوی تھی اب کسی کی بیوی نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ کتنی بڑی نعمت چھن گئی، یعنی شوہر نہیں ہے اب اس کا. تو فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا غم ہے کہ شریعت اس غم کو بہت بڑا غم مانتی ہے اور 4 مہینے 10 دن کے سوگ کی اس کو نہ صرف اجازت بلکہ حکم دیتی ہے تاکہ اس کے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ تمہارا تھوڑا نقصان نہیں ہوا، تم سے بہت بڑی نعمت اللہ نے چھین لی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کے لیے بیوی جتنی ضروری ہے بیوی کے لیے شوہر اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو اس سے پتا چلا کہ بیوی مر جائے آپ شادی نہ کریں دوبارہ یہ بھی عیب ہے، لیکن آپ مر گئے آپ کی بیوی شادی نہ کرے یہ اس سے بھی بڑا عیب ہے. آج بیوہ کو بھی نہیں کرنے دیتے شادی. جب تمہارے 4 بچے ہو گئے، تمہارے میاں مر گئے، بس ٹھیک ہے اب کیا ضرورت، تمہیں کیا شوق ہو گیا، ان بچوں کو پالو بس بیٹھ کے. میں ایسی خواتین کو جاتا ہوں 20 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی. 20 سال تو اپنی شادی کی عمر ہوتی، بیوہ ہو گئی اب ساری زندگی گزرے گی ایسے ہی اس کی. بعض 30 سال میں ہوتی ہیں، بعض 40 سال میں ہوتی ہیں. نکاح کا مقصد صرف خواہش نفسانی پوری کرنا نہیں ہوتا. نکاح میں میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اس لیے بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کوئی تو ہو جس کے سامنے انسان اپنا غم بیان کر سکے. بیوی ہی واحد ایک ہستی ہے جس کے سامنے انسان اپنی سب بات رکھ لیتا ہے کھول. بوڑھے کو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہمارے ہاں جاہل والا حساب کتاب چل رہا ہے. تو میں اس کر رہا ہوں شریعت نے بیوی کو فتنہ بھی کہا، اولاد کو فتنہ بھی کہا، ساتھ ساتھ شریعت جلدی شادی کی ترغیب بھی دے رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے مر جائے تو فوراً کر لینا. اور اس کو بھی کہہ رہی ہے تمہارے میاں مر گئے عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لینا، کیونکہ تم سے جو نعمت چھینی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے بغیر رہنا تمہارے لیے پسندیدہ نہیں ہے، نکاح کر کے رہو. اور صحابی وصیت کر رہے ہیں مرتے وقت کہ میرا نکاح کراؤ. نبی نے کہا تھا کہ میں اسی حال میں نبی سے ملاقات نہ کروں کہ موت کے وقت میرے نکاح میں بیوی نہ ہو. بس اس لیے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، شادی ہوگی مروں گا تو نبی سے بتاؤں گا کہ ایک بیوہ چھوڑ کر آیا ہوں جو میری عدت میں بیٹھی ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن دوسری طرف کہہ رہا ہے فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، اولاد بخیل بناتی ہے، کنجوس. 3 عیب بتائے نا، کنجوس بنائے گی، بزدل بنائے گی اور جاہل بنائے گی.
تینوں چیزیں، نہ باپ کو نہ پڑھنے لکھنے دے گی. اب میں بھی کبھی پڑھنے لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں نا، میں پریشان ہوں. کوئی ایسا کمرہ جہاں بچوں کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ ابا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کتاب لے کے بیٹھو، کسی بچے کو مخبری اگر ہو گئی وہ انہی جیسی 10-15 کتابیں لا کے الٹی پکڑ کے بیٹھ جائے گا. نقل اتاریں گے ابا کے، پھر کتاب پھاڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو بھائی دفع ہو جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں سے. پھر چھوٹے دو بچے ہیں نا میرے، پین نہیں ہاتھ میں چھوڑتے. وہ مجھے دیکھ لیں گے میں کچھ لکھ رہا ہوں تو وہ ایک کاغذ لائیں گے، یہ قلم ہمیں دو بھائی، یہ دوسرا قلم لے لو تم. نہیں، یہ والا ہی چاہیے مجھے. بچوں کی ضد کیسے ہوتی ہے. ایک بچہ تھا، اس نے ضد لگائی کہ میں نے یہ چھپکلی کھانی ہے. بچہ ہے، کچھ بھی دماغ میں آ سکتا ہے، یہ چھپکلی میں کھاؤں گا. چھوٹا بچہ تھا. اب بڑے پریشان ہو گئے والدین، بھائی چپ بیٹا، یہ کھانے کی چیز نہیں. ابو میں چھپکلی کھاؤں گا، یہ پکا کے دو مجھے. بڑے تنگ ہو گئے. ہندوستان کا کسی نے واقعہ سنایا، واللہ عالم صحیح غلط ہے، لیکن یہ بچوں کا مزاج بہرحال ایسا ہی ہوتا ہے. اگر یہ واقعہ غلط بھی ہے تو اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ صحیح. تو ہندو لوگ تھے، انہوں نے پنڈت جی کو بلا لیا. پنڈت جی آپ کو خاموش کراؤ اس کو. پنڈت نے بولا بھائی کھلا دو اس کو، ٹھیک ہے نا، الٹی کرا دیں گے اور کوئی حل نہیں. رو کے ادموا ہو رہا ہے. پنڈت جی نے وہ چھپکلی پکڑی، بیٹا یہ کھا لے. بچے نے کہا نہیں، تل کے کھاؤں گا. پھر جیسے لاتے مارتے ہیں نا بچے، ایڑیاں رگڑتے ہیں، ضد کر رہے ہیں. ماں باپ سمجھا کے تھک گئے. بچے، میں نے آپ کو بتایا نا غیر مقلد ہوتے ہیں. کوئی غیر مقلد بھائی بھی بیٹھا ہو، ناراض نہیں ہونا بھائی. تو میں اپنے بچے کو کہتا ہوں غیر مقلد ہے. دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر بات کے لیے ہر بات پہ دلیل چاہیے. یہ نہیں کہ ابا ہیں تو بھائی صحیح کہہ رہے ہوں گے، بغیر دلیل کے تقلید کر لو. یہ تقلید نہیں کروں گا. تو اب پیچھے پڑ گئے وہ. تو پنڈت جی نے کہا بیٹا کھا لے. کہنے نہیں، تل کے کھاؤں گا، پکا کے کھاؤ. میں نے کہا بھائی جہاں اتنا کیا پکا دو یار، کھلا دو. یہ پکا دیا کہ درمیان سے ٹکڑے کرو، آدھی کھاؤں گا. جہاں اتنا ہوا ہے چل بھائی درمیان سے ٹکڑا کر لیتے. پہلے آدھی آپ کھاؤ، پھر میں کھاؤں گا. آدھی آپ کھاؤ، پھر میں آدھی کھاؤں گا. جی یار یہ بڑی مصیبت میں. آپ جہاں اتنا کیا چلو اب یہ بھی کر لیں. آنکھ بند کر کے اس نے منہ بنا نگل لی. کہتے وہ والی میں نے کھانی تھی، یہ والی آپ نے کھانی تھی. اب رو رہا ہے کہ وہ والی مجھے کھلاؤ، یہ والی آپ نے میری والی کھا لی. اس نے کہا بھائی اس کا کوئی حل نہیں. تو بچے ایسے ہوتے ہیں. میں کبھی بیٹھ جاؤں نا، کسی کو مخبری ہو جائے، ابا بیٹھے ہیں شرافت کے ساتھ بیٹھے ہیں آج ابا قلم لے کے، تو یہی والا پین چاہیے بھائی. تو چلو تو یہی والا لے لے. دوسرا آئے گا، اس کو پین کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. اب ان کے لیے گھر میں ایک پین کا تھیلا لا کے رکھو، جب پڑھنے کے لیے بیٹھو ایک ایک پین سب کو بانٹو. پھر اس پہ گزارا نہیں ہوگا. کاغذ بھی دے دو نا لکھنے کے، نہیں یہ جس پہ آپ لکھ رہے ہیں نا اس پہ لکھنا ہے، یہ دو مجھے. تو بچے جو ہے نا ہر چیز میں رکاوٹ. نماز نہیں پڑھنے دیتے. آپ سجدے میں جائیں گے، آگے بیٹھ جائیں گے کمر کے اوپر، تو خشوع و خضوع کسی کا رہے گا. بچہ کمر پہ بیٹھا ہوا ہے، اٹھنے ہی نہیں دے رہا. لوگ سمجھ رہے ہیں کتنے سجدے میں اللہ سے دعائیں ہو رہی ہیں. بھائی اس لیے کہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اٹھنے نہیں دے رہا وہ، ٹھیک ہے نا. پیشاب کر دیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، نجاست سے کتنی نفرت تھی آپ کو، آپ نے اپنی نواسی کو اٹھایا، اس نے اسی وقت پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے نا. اسی وقت کپڑوں پہ پیشاب کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا. پانی منگوایا، بہایا. اور ایک سنت بھی پتہ چل گئی، بھائی بچہ کپڑے پہ پیشاب کر دے تو ایسے. وہمی آدمی کیا کرے گا؟ وہمیوں کے فون آتے نا ہمارے پاس، وہ نہاتا رہے گا 1 گھنٹے تک. شاید یہاں چھینٹ نہ پڑ گئی ہو، شاید ادھر نہ کہیں چھینٹ پڑ گئی ہو. وہمیوں سے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. نبی نے بتایا وہیں کپڑے پہ اپنے پانی بہایا، بتا دیا بھائی ایسے بھی ہم پاک ہو جاتے ہیں. جو اتنا ہو گیا وہ اتنا کافی ہے. بتا دیا کہ یہ پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہمی کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا طریقہ. تو وہمیوں کے بڑے واقعات ہیں. ابھی وقت ختم ہو رہا ہے. تو اتنی فتنے سب کچھ بتا کے ترغیب بھی دی. تو اس لیے بتایا کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ نکاح نہیں کرنا تم نے یا اولاد نہیں، وہ تو سب ہے، لیکن ہوشیار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے. ایسا نہ ہو یہ اولاد تمہیں اللہ سے غافل کر دے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم. جیسے دیکھو مال کو فتنہ قرار دیا نا، اس کے باوجود مال کو اللہ نے اپنا فضل بھی قرار دیا ہے. مال کو فضل بھی قرار دیا اور فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جمعے کے دن جب اذان ہو، کاروبار چھوڑ دو، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں نکل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو.
تو یہاں مال کی ترغیب ہے کہ بھئی فضل کہا جا رہا ہے مال کو، لیکن ساتھ ساتھ فتنہ بھی کہا جا رہا ہے. تو یہ رہبانیت سے بچانے کے لیے کہ عیسائیوں نے جب یہ چیزیں سنی مال فتنہ بھی بچے فتنہ، وہ جنگلوں میں نکل گئے. انہوں نے کہا فتنے کو لات مارو اور وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، نہ کوئی فتنہ ہوگا، نہ کوئی بیوی، نہ بچے، نہ پرابلم، اللہ اللہ میں ٹائم گزارو. اسلام نے آتے ہی سب سے پہلے اس نظریے کی جڑیں کاٹی. کیوں کاٹی جڑیں؟ اس لیے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے بیوی بچوں اور کاروبار سے دور ہو جاؤ گے تو مسلمان قوم ترقی کیسے کرے گی؟ مسلمانوں کی نسل کیسے بڑھے گی؟ آج بعض لوگ ایسا دین کا تصور پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر بدنظری اسلام میں حرام ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اب بدنظری سے بچانے کے لیے جاب ہی چھڑوا دینا، دکانداری چھڑوا دینا کہ خواتین چونکہ آتی ہیں، چونکہ ان پہ نظر پڑتی ہے اور شہوت پیدا ہوتی ہے تو گناہ ہوتا ہے، لہذا ادھر آ کے بیٹھ جائیں آپ. تو بھائی یہ کام تو کرنے پڑیں گے نا. آپ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا مسئلہ پوچھنے کے لیے، بھائی ہم جاب کرتے ہیں ایسے ادارے میں، وہاں خواتین بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، تنخواہ اچھی مل رہی ہے لیکن لڑکیاں، میں کہتا ہوں بھائی جاب کرو، کب تک بچو گے خواتین سے؟ یا تو کوئی ایسا اسلامی ملک ہوتا نا اس میں ایک ادارہ ہوتا جس میں لڑکیاں، باقی سارے پگڑیاں پہن کے داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہوتے، ان سے فتنے کا ڈر ہوتا، ٹھیک ہے نا، بجائے یہ فتنہ کرے. ایسے خونخوار قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، کوئی اٹریکشن ہی نہ ہوتی ان میں. پگڑی داڑھی میں تو بڑی اٹریکشن ہے، میری مراد وہ پگڑی داڑھی جو بعض لوگوں کے ہوتا ہے نا، کسی قوم کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے لیکن تھوڑا سا آنے دیں، تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے. سکھ لوگ جو ہے نا سکھ لوگ، وہ بڑی داڑھی بھی ہوتی ہے، بڑی بڑی مونچھیں بھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے بال بھی ہوتے ہیں. تو اکثر میں کہتا ہوں ایسا منظر میں نے بعض سکھوں کو دیکھا ہے. ہمارے محلے میں تھے، وہ ایک ہوٹل چلاتا تھا، اتنی بڑی مونچھیں اس کی، اتنی بڑی داڑھی اور سر کے بال بھی. تو میں اس ساتھیوں سے کہتا تھا دور سے دیکھو ایسا لگتا ہے جیسے جھاڑیوں میں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہے. یہ منظر خطرناک قسم کا ہوتا تھا. تو اب بھائی آپ کہاں جائیں گے؟ ہر جگہ خواتین ہیں. اب یہ تو نہیں کہ گھر میں اگر بیٹھ گئے تو کمائیں گے نہیں. مسلمان قوم ترقی کیسے کرے گی؟ سارے مسلمان غریب غربا ہو گئے اگر، تو یہ انگریز تو کھا جائے گا ہمیں میرے بھائی. تو ہم نے بہرحال یونیورسٹی میں پڑھنا بھی ہے، لڑکیاں بیٹھی ہیں، بیٹھنے بھاڑ میں جائے. تھوڑا بہت اللہ نہ کرے کوئی گناہ کا خیال دل میں آتا ہے، توبہ طائب کرو، سہ روزہ لگا لیا کرو مہینے میں ایک دفعہ، اس سے تھوڑی سی سیٹنگ پہ آ گئے پھر چلے گئے، ٹھیک ہے نا. پھر اگر اللہ نہ کرے الٹا سیدھا کوئی خیال آ رہا ہے تو مطلب یہ کہ اس خیال کو تو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے، ان فسادات کا تو علاج کیے جائے. ان کی وجہ سے کام چھوڑ کے گھروں میں بیٹھ جانا، ملازمتیں چھوڑ کے بیٹھ جانا، یا بس تھوڑے پہ گزارا اس نیت سے کرنا کہ ہم وہاں نہ، ایک تو تھوڑے پہ گزارا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو شوق ہی کم کا ہے، ایک اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں خواتین کے. تو وہ فتنے میں تو ہر ایک پڑ رہا ہے، اس فتنے سے بچانے کی کوشش کی جائے. کیونکہ اگر مسلمان سارے اس طرح چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں گے پھر ایسا فتنہ آئے گا نا، پھر ایسا فتنہ کہ اس کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ نظریہ لوگ بعض انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ دیکھو، اب آپ فیس بک پہ اتنی غلط چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. ہمارے ہاں بعض لوگ نہیں، فیس بک سے دین نہیں آ سکتا. کوئی ایک مخصوص سب خانقاہوں کی بات نہیں ہے. بعض لوگوں میں ایسا تو بس یہ شیخ صاحب کا جو طریقہ ہے نا، پیر و مرشد کا، بس انہی کے پاؤں میں پڑے رہو. یہ جب اپنے سینے سے کوئی انوارات نکالیں گے، یہی انوارات آپ کے دل میں جائیں گے اور سیدھا وہیں سے آپ ایک دن مجذوب بن جاؤ گے. بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے، سب کا نہیں، الحمدللہ خانقاہیں چل رہی ہیں. تو بعض کسی دین کے شعبے سے متعلق ہوتے ہیں، بس میں یہی ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آپ دنیا نکل کے دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک، ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے، پروفیسر تھے، کہنے لگے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کے کچھ نظریات غلط ہیں، کچھ مسائل غلط بتاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو بڑا کام کر رہے ہیں. وہ بدک گئے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں جب تک دیوبندی کا لفظ لگا ہوا نہ ہو نا ساتھ میں، وہ جنت میں نہیں جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب تک دیوبندی کا لفظ لگا ہوا نہ ہو اور کسی علماء دیوبند کا خلیفہ مجاز نہ ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جنت. بعض لوگوں کا نظریہ ہے، میں خود بھی دیوبندی ہوں لیکن میں اس نظریے کا حامی نہیں ہوں. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، ٹھیک ہے نا. تو اپنی دیوبندیت کو بچانے کے علاوہ دنیا میں اور بھی غم ہے. تو وہ اس وجہ سے چڑ ہے. ایک آدمی میں جتنی خامی ہو اس کو اتنا. کون خامیوں سے بالاتر کون ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک بعض مسائل غلط بتاتے ہیں، 3 طلاق کا مسئلہ غلط بتاتے ہیں، بعض اور بھی چیزیں 2-4 فروعی مسائل غلط بتاتے ہیں. لیکن غلطی کس میں نہیں ہوتی میرے بھائی؟ خوبیاں دیکھو کہ ایک عالم اسلام میں اتنا بڑا کام کرنا، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے ایسا مناظرہ، ان کی کتابیں رٹی ہوئی ہیں. کوئی ہے دنیا میں ایسی شخصیت؟ ہے بھی تو اتنا زیادہ کام نہیں کر رہی وہ. اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر ذاکر نائک جو کام کر رہے ہیں نا، ان کے استاد تھے احمد دیدات.
احمد دیداد نے جو کتابیں پڑھی ہیں، وہ ایک دیوبند کے عالم ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کر احمد دیداد اہمیت ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا شجرہ نسب جا کے علماء دیوبند سے ہی ملتا ہے، کیونکہ یہ عیسائیت کے خلاف جو اتنا کام کیا نا کتابوں میں حوالوں کے ساتھ، یہ مولانا حبیب کرانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک دوسرے عالم تھے، نام میں بول رہا ہوں، ان کا سارا کام ہے۔ لیکن بہرحال اگر نہ بھی ہو، کسی افریقہ کے کسی عالم سے تانا بانا جا کے مل رہا ہو، تو بھی بات یہ کہ کام دیکھو۔ تو مجھ سے اجڑنے لگے، کہہ رہے بھائی اس طرح کام نہیں ہوتا، اس طرح اسلام نہیں پھیلتا۔ میں نے کہا پھیل رہا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھو کتنے ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، وہ بار بار اسی پہ کہ نہیں بھائی یہ طریقے سے دین نہیں آ سکتا۔ ابے میں نے کہا بھائی آ رہا ہے، ایک چیز اور، اسلام قبول کرنا دین نہیں آنا ہے تو اور کیا دین آنا ہے؟ ایک یعنی زمینی حقائق کا کیسے انکار کر دیتے ہیں؟ آپ دیکھو کسی خانقاہ میں لوگ جا رہے ہیں، داڑیاں رکھ رہے ہیں، نظر کی حفاظت کر رہے ہیں، زنا سے بچ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نا دیندار بن رہے ہیں، دوسرا کہ نہیں بن رہے، اس طریقے سے دیندار نہیں بن سکتے۔ بھائی بن رہے ہیں، ان بزرگ کی صحبت میں جب سے آگے بیٹھے دیکھو داڑیاں رکھنی، بدنظری چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیا، بن رہے ہیں۔ تو اسی طرح میرے بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو الیکٹرانک میڈیا استعمال کرنے کا طریقہ ہے اور دلائل کی دنیا میں مقابلہ کرنے کا طریقہ ہے، وہاں بھی بہت سے ہمیں غیر مسلمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت سی عورتیں پردہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ایسے حقائق کا انکار کرنا کہ نہیں دین نہیں آ رہا، یہ غلط ہے۔ تبلیغ سے بھی دین آ رہا ہے الحمدللہ۔ ایک بات کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، یہ تمام شعبے الحمدللہ مفید ہیں، تو کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو جائیں مگر دوسرے شعبے کی توہین نہ کریں۔ آپ جب انسان توہین کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے برکت ہٹ جاتی ہے، باقی کام انسان وہی کرے جو اس کے لیے سوٹیبل ہو۔ اب آپ ہر آدمی ڈاکٹر ذاکر نائک تو نہیں بن سکتا نا، تو محلے کے گشت میں تو شرکت کرو میرے بھائی، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ کیونکہ بعض لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو وہ کسی شعبے میں جاتے نہیں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کام وہ کرو جو آپ کو آسانی سے، جس میں آپ جڑ سکتے ہو، لیکن دوسروں کے کام میں کیچڑ مت اچھالو، ان پہ عیب مت نکالو، اور اگر عیب بھی نکالتے جتنا ہے اتنا نکالو وہ عیب۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، رہبانیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس امت میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر یہ امت شادیاں کرنا چھوڑ دے، اولاد پیدا کرنا چھوڑ دے، تو کافر آپ کو ویسے ہی کھا جائے گا۔ اب اتنا گروتھ ریشو ہمارا گرتا نا جیسے ان کا گر رہا ہے، ہم نے ویسے ہی ختم ہو جانا تھا، اور ان کا غیر مسلموں کا جو گروتھ ریشو کم ہو رہا ہے اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے کہ بہت سے ملکوں کے بارے میں پیش گوئی ہے، وہ ویسے ہی ختم ہونے والے ہیں کچھ عرصے کے بعد، ان میں بوڑھے رہ گئے، جوان پیدا ہی نہیں ہو رہے، وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو ختم ہونے کا مطلب وہ ہمارے ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے وہاں پہ الحمدللہ، اب دیکھو انگلینڈ میں جو مسلمان رہتے ہیں، امریکہ میں مسلمان رہتے ہیں، انگریز کے 1-2 بچوں سے زیادہ نہیں ہوتے۔ آپ امریکی مسلمانوں سے پوچھیں، انگلینڈ میں رہنے والے مسلمانوں 6-6 8-8 ہو رہے ہیں۔ تو اب ایک میاں بیوی سے 6-8 جب مسلم ہوں گے اور انگریز سے 2 ہوں گے، تو اگلے 100 سال میں برطانیہ میں انگریز نظر آئے گا آپ کو؟ اگلے 100 سال میں انگریز مسلمانوں کے کوئی چوکیدار بنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، کوئی جناب وہ ہوٹل میں ملازمت کر رہا ہوگا، کوئی پوچھا لگا رہا ہوگا، کیونکہ اتنے پھیل چکے ہوں گے۔ جاپان، آخری بات کر کے بس بات ختم کرتا ہوں، یہ پھر موضوع انشاءاللہ آگے چلے گا کہ اولاد فتنہ ہے، بیوی بچے فتنہ ہے، ان سے کیسے، ان کے فتنے سے کیسے، ان سے کیسے بچا جائے، یہ نہیں ان سے کیسے بچا جائے، ان کے فتنے سے کیسے بچا جائے، اس کا طریقہ اللہ نے بتایا، وہ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ ایک آخری بات بس ابھی سن لیں، جاپان میں جو ہے نا جاپنیز کی گروتھ ریشو آپ کو پتہ ہے بہت گر رہا ہے، انہوں نے ترقی کے نام پہ نا ترقی تو کچھ کر لی، وقتی دائمی ترقی نہیں ہوتی ہے، لیکن اب اتنے کم ہو گئے۔ اور ہماری جو پٹھان قوم ہے نا، ان کا آپ کو پتا ہے کہ ان کا ریشو بہت بڑھتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب جب جوان ہوتا ہے نا بچہ، باپ کے پاس کھلانے کے ہو نا، وہ بچہ خود ہی ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کہتا بھائی میں خود بھی کھاؤں گا، باپ کو بھی کھلاؤں گا، بھی بچوں کو بھی کھلاؤں گا۔ تو جب کوئی قوم پھلتی پھولتی ہے، ریشو زیادہ ہوتا ہے، وہ کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس کو، جب کرے گی، اپنے ملک میں وسائل کم ہو تو وہ ملک کی حدود توڑ کے دوسرے ملکوں میں چلی جاتی ہے، چاہے غیر قانونی جائے چاہے قانونی جائے، اس کو جانا ہے، کچھ بھی کرے گی وہ جائے گی۔ اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جاپان میں پٹھانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، چائنا میں بھی پٹھانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جاپان، کبھی آپ نے جاپان میں چپلی کباب اور چائنا میں چپلی کباب کا نام سنا ہوگا؟ پہلے کبھی کوئی کہتا ہے یہ چپلی کباب میڈ ان چائنا ہے، لوگ کہتے ہیں چائنا اور چپلی کباب کا آپس میں کیا جوڑ، لیکن اب آپ اگر چین جائیں گے تو آپ کو چپلی کباب کے ہوٹل بھی ملیں گے۔ کیوں ملیں گے؟ کیونکہ افغانی لوگ جب جاتے ہیں نا وہاں، تو ایک شادی افغانستان میں ہوتی ہے، ایک چائنا جا کے بھی کر لیتے ہیں، پھر اولاد چینی تو 2 سے زیادہ نہیں ہو سکتا، وہ تو دائرہ چین سے خارج ہے، اسلام سے تو پہلے سے ہی ہے نا۔ پٹھانوں کے وہاں بھی ہو جاتے ہیں، چھپا لیں گے،
چھپن چھپائی تو آپ کو پتہ ہے کاغذات میں ایک ہی ہے، رجسٹریشن ایک ہی ہے، 9 کہیں اسمگلنگ کر دی، اس کو بارڈر کراس کرا دیا، کچھ بھی کر لیں گے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تجارت بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتی چلی جا رہی ہے، تجارت بھی۔ تو اس لیے یہ اللہ نے رہبانیت سے اس لیے منع کیا کہ بھائی یہ امت آخری امت ہے، اس امت نے اس روئے زمین کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالنی ہے، امامت کرنی ہے، ایک رہبر بننی ہے، اس امت نے رہبر بننا ہے، اس امت نے اس جو ہے نا اس پوری انسانیت کا۔ تو اس میں اگر جنگل میں نکل جائیں گے یا صرف خانقاہ میں آ کے پڑ جائیں گے اور جی بس شیخ صاحب میں ہی لگے رہیں گے سارا دن، اور میں خدا نخواستہ کسی شیخ کی اہانت مقصود نہیں ہے میرے بھائی، اللہ نہ کرے، میں تو بہت کمتر آدمی ہوں، میں بتا رہا ہوں بعض لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے بس وہ سمجھتے ہیں یہیں پڑے پڑے زندگی کما دو، زندگی گزار دو، بس جنت مل جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، یہ امت قیادت والی امت ہے، قیادت کرنی ہے، مختلف شعبوں میں ترقی بھی کرنی ہے، مختلف شعبوں میں قیادت بھی کرنی ہے، اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، مختلف شعبوں کو، سائنسی شعبے ہیں، ٹیکنالوجی کے مختلف شعبے ہیں، ان میں ترقی کرنی پڑے گی، جہاد کے شعبوں میں ترقی کرنی پڑے گی، یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ اس لیے شریعت کہہ رہی ہے مال فتنہ بھی ہے پھر بھی کماؤ، اولاد فتنہ بھی ہے پھر بھی پیدا کرو، بیوی فتنہ بھی ہے پھر بھی شادی کرو۔ تو یہ اب سمجھ میں آ گیا دونوں چیزوں کا آپس میں جوڑ کے آئے، اس لیے کہ ہمارے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، اس قیادت سنبھالنی ہے اس امت نے اس زمین کی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس امت کو بہت جلد غلبہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔